بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے بہت زیادہ ستایا ہو اور دل دکھایا ہو تو رات کے وقت اس کے لیے بد دعا کر کے سونا، کیا ہم اس سے خود ہی گنہگار ہوں گے؟ بہت زیادہ ستایا ہے تو کوشش کریں جو بدلہ ہے وہ لیں اس سے، اگر معاف کر سکتے ہیں معاف کر دیں، بدلہ لے سکتے ہیں بدلہ لیں۔ بہت زیادہ ستایا تو اور انتقام کی کوئی صورت نہ ہو تو بد دعا دینے کی بھی گنجائش ہے۔ اگر کوئی مسجد تعمیر کروانی ہو اور اس کے قبلے میں تھوڑا سا فرق ہو تو کیا سب کی نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ اچھا، تعمیر کروائی ہو، قبلے میں تھوڑا سا فرق ہو تو نماز تو ادا ہو جاتی ہے اس سے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر اس رخ پہ کرائی جائے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ 2-4 ڈگری یا 5-6 ڈگری دائیں بائیں ہیں، تو یہ ساری زندگی کے لیے جان بوجھ کر ترچھی نمازیں پڑھنا، نماز تو ہو جائے گی کیونکہ 45 ادھر 45 ڈگری ادھر سے بھی نماز ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو آسانی سے اس کا قبلہ بالکل صحیح رخ پہ اگر کر سکتے ہیں تو اس کو کرنا ضروری ہے، اور اگر ایزیلی ممکن نہیں ہے، لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا، تو کوشش کریں کہ صرف جو امام کی جگہ ہے اس میں ایک ایرو کھینچ دیں کہ اس طرح سے تھوڑا سا کھڑے ہوں، لیکن یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، پوری مسجد اس کے لیے توڑنی نہیں پڑے گی آپ کو، صرف جو امام کا قبلہ ہے نا، فرنٹ دیوار، اس میں تھوڑی سی چینجنگ آئے گی اور قبلے کا رخ بالکل ایکوریٹ سمت میں ہو جائے گا۔ باقی 1-2 ڈگری اگر ہے، 1 یا 2-3 ڈگری ہے، پھر چھوڑ دیں اس کو۔ برتھ ڈے یا اینیورسری والے دن اپنے رشتہ داروں سے دعاؤں کی درخواست کرنا جائز ہوگا؟ نہیں، جائز نہیں ہے، دعا ایک عبادت والا عمل ہے، یا تو کبھی بھی دعا کی درخواست کر لیں یا ان مواقع پہ دعا کی درخواست کریں جو شریعت نے بتائے ہیں، اپنی طرف سے ایک چیز کو متعین کر لینا جس کی کوئی شریعت میں حیثیت ہی نہیں ہے، ایک بلکہ احمقانہ سا ایک کام ہے برتھ ڈے منانا۔ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، قبر کے قریب ہو گئے ہیں تو آپ خوشی منا رہے ہیں، تو یہ تکلفانہ عمل ہے، اس کو کسی بھی طرح سے منانا یہ ایک بچکانہ حرکت ہے، میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا لیکن بچکانہ ضرور ہے، تو اس کو دعا کے ذریعے مکرم اور معزز بنانے کی کوشش کر دینا پھر یہ شریعت پہ زیادتی ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے اگر 4 سنتیں چھوٹ جائیں تو کیا ان کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا؟ جی ہاں، اگر ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو ظہر کے بعد پڑھنا ضروری ہے، ضروری اس سینس میں کہ سنت مؤکدہ ہے، کوئی واجب نہیں ہے لیکن تاکید ہے، جو سنت مؤکدہ نہیں پڑھتا وہ شخص قابل ملامت ہے، ہاں کبھی کبھار رہ جائے تو ایک الگ بات ہے۔ تابوت میں رکھ کر میت کو دفنانا کیسا ہے؟ بلا وجہ تابوت میں رکھ کے میت کو دفنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر قوم میں میت کو دفنانے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، ہر مذہب میں ہوتا ہے، تو اسلام نے بھی ایک مخصوص طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس طریقے سے آپ ہٹ نہیں سکتے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ تابوت میں نہیں دفنا سکتے، تو بھائی اسلام نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ جلا نہیں سکتے، اسلام نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو گدھ کے آگے نہیں ڈال سکتے، اسلام نے جب ایک مخصوص طریقہ بتا دیا تو اس کا مطلب یہی کرنا پڑے گا، اس سے ہٹنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، نارملی تابوت میں دفنانا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے یہ غلط ہے، لہذا جیسے مسلمانوں میں دفنانے کا رواج چلا آ رہا ہے اسی طرح سے دفنایا جائے گا۔ ضرورت کے حکام الگ ہیں، میں نے بتایا جیسے ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے۔ برہان صاحب، وطر کی نماز میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ سدہ صاحب کریں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو۔ اسلام 360 ایپ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسلام 360 ایپ ایک لائبریری ہے، انہوں نے بہت ساری کتابوں کو جمع کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک اسلام کی خدمت ہے کہ بہت ساری تفسیریں، بہت سارے تراجم۔ اب ان کا یہ دعویٰ ہے، میری ان سے پرسنل بھی ملاقات ہوئی ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی ہم نے اس بحث میں نہیں گئے کہ کس کا ترجمہ ٹھیک ہے کس کا ترجمہ غلط ہے، ایک لائبریری ہے، اس میں اچھی کتابیں بھی ہوتی ہیں، اس میں وہ کتابیں بھی ہوتی ہیں جن سے آپ کو اتفاق نہیں ہوتا، تو آپ اس لائبریری میں جا کے جو مستند علماء ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں آپ، اور مستند علماء کی کتابوں سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے رخصتی کے بعد بغیر ہم بستری کے کیا ولیمہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، رخصتی کے بعد ولیمہ سنت ہے، رخصتی سے پہلے سنت نہیں ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ بھی ہوا ہو۔ ہرا گنبد نبیوں کی قبروں پر کیوں بنا ہوا ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، بعد میں ہرا بنا دیا، نبیوں کی تو نہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر مبارک پر ہے، تو باقی جو انبیاء ہیں ان کی قبروں کا یقین نہیں ہے کہ یہ وہ پیغمبر اس میں دفن بھی ہیں یا نہیں ہیں، 100% یقینی طور پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک محفوظ ہے، باقی امکانات کے درجے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے، یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے، تو لیکن یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔
ہرا تھا تو لوگ نے ہرا کر دیا، یعنی ہرا کو مقدس سمجھ لیا۔ گنبد تو تھا ہی نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسد اطہر کے ساتھ زمین میں دفن کیا گیا، تو اس وقت تو کوئی گنبد نہیں تھا، اور بہت عرصے کے بعد جا کے یہ گنبد بنائے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ دفن تھے۔ تو قبروں پہ گنبد بنانا یا اس کو ہرے کو سنت سمجھنا، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، بدعت عمل ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دفن کیا ہوا تو عمارت تو پہلے سے تھی، آپ کی قبر پہ عمارت نہیں بنی ہے، یعنی کمرہ سیدہ عائشہ کا، بلکہ اس حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اوقات کیا تھے؟ دیکھیں، ہمارے نبی تو ایک وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے جو عام معمول تھا آپ کا۔ باقی اس زمانے میں جو رواج تھا، جو فطرت کے موافق ہے اور قرآن اور سنت میں اس کا تذکرہ ہے، وہ 2 ٹائم کا کھانا ہوا کرتا تھا۔ ایک تو زوال سے پہلے، جو آج کل کے حساب سے 11 ساڑھے 11 کا ٹائم آپ سمجھ لیں، ناشتہ واشتہ نہیں ہوتا تھا، اور ایک تھا مغرب کے فوراً بعد، یعنی رات کا کھانا، سورج غروب ہوتے ہی کھا لیا کرتے تھے وہ لوگ۔ یہ 2 کھانے تھے جو صدیوں سے اسلامی دنیا میں یہی 2 چلے آئے ہیں، اور آج بھی جو پسماندہ علاقے ہیں، گاؤں دیہات ہیں، جو جدید تہذیب سے انگریزوں سے متاثر نہیں ہے، نہ انگریزوں نے وہاں قدم رکھے، آج بھی وہاں 2 ہی کھانے ہیں۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، ہم نے ہندوستان میں 3 کھانے سنے بھی نہیں تھے انگریز کے۔ ہمارے باپ دادا بتاتے ہیں کہ انگریز کے آنے سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ 3 کھانے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے میرے اس بیان پہ بڑا اعتراض کیا کہ مفتی صاحب کو تو عربی کا ہی نہیں پتہ، عربی میں تو ناشتے کو فطور کہتے ہیں۔ بھائی وہ جدید عربی ہے، میں قدیم عربی کی بات کر رہا ہوں، تو قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو یہ انگریزوں کے قدم جب سے ہندوستان میں جمے ہیں، اور وہ ان کا جو سسٹم ہماری سوسائٹی میں پھیلا ہے، تو پھر ناشتہ بھی آیا، ڈبل روٹیاں بھی آئیں، فارمی مرغیاں بھی آئیں، فارمی انڈے بھی آئے، برگر بھی آئے، پیزے بھی آئے، حتیٰ کہ کیفین جسے پی کے لوگوں نے جو ہے نا ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں، نہ ملے تو پاگل ہو جاتے ہیں، کافی، یہ سب چیزیں گوروں نے ہی متعارف کروائی ہیں، کولڈ ڈرنک، یہ مسلمانوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو انگریز نے جہاں بھی قدم رکھے ہیں نا، کچھ نہ کچھ وہ کر کے گیا ہے حساب کتاب اپنا۔ اور آج پھر کافی کے فضائل پر آپ چینلوں پہ دیکھیں، کافی جگر کو متحرک کرتی ہے، کافی ہارٹ بیٹ کے لیے، ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا فضول چیزیں کافی کے بارے میں ڈال دی ہیں۔ کچھ نہ کچھ فائدے تو چرس میں بھی ہوتے ہیں۔ تو کافی میں بہت زیادہ کیفین ہوتی ہے، وہ آپ کو اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں آپ، اس سے جو بدن میں چستی آتی ہے یا بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے، وہ وقتی ہے، وہ نیچرل نہیں ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے، جب گدھا جو ہے چلتے چلتے تھک جائے تو ایک چابک لگاتے ہیں نا اس کے، یا گھوڑے کو ایک چابک لگاتے ہیں، کیسا اچھلتا ہے وہ۔ تو انسانی باڈی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ سو جاؤ بھائی آرام سے، جب اٹھو گے، جیسے دیکھیں بچہ جب سو کے اٹھتا ہے کیسا اچھلتا کودتا پدکتا، تو کوئی کافی تھوڑی پی ہوتی ہے اس نے، ایکٹیو ہوتا ہے کیونکہ آرام بہت اچھے طریقے سے، گہری نیند لی ہوتی ہے۔ تو اب نیچر سے ہم ہٹ گئے ہیں، بغاوت کر لی ہم نے، گہری نیند لیتے نہیں ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، تو پھر یہی چیزوں سے دھکے دے دے کے اپنے آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں، کافی سے اور سگریٹ سے اور چرس سے۔ تو یہ کافی بھی کی مثال بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے یوٹیوب کی دنیا میں جو یوٹیوب پہ ڈاکٹروں نے جو اس کے فضائل ڈالے ہوئے ہیں ان سے کبھی بھی متاثر نہ ہو، کیونکہ نیچر سے کبھی بھی نہ لڑیں۔ تو تھکاوٹ کا علاج یہ ہے کہ سو جائیں اور پھر اٹھ جائیں جب نیند پوری ہو جائے۔ تو کافی سے جو ایکٹیونیس ہوتی ہے، باڈی میں ایکٹیونیس آتی ہے، وقتی ہے، اور پھر آج آدھا کپ پیتے تھے تو کل 1 کپ پینا پڑے گا، پھر اس کی مقدار آپ کو بڑھانی پڑے گی، یوز ٹو ہوتے چلے جائیں گے آپ۔ اس لیے جو بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں نا ڈاکٹرز، جو دماغ کے امراض کے بہت زیادہ ماہر ہیں، میں ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں، وہ چائے کو بھی پروموٹ نہیں کرتے، وہ کافی کو بھی پروموٹ نہیں کرتے۔ چائے میں کم درجے کی کیفین ہے، تو اس لیے اس کا نقصان بہت کم ہے، بہت کم درجے کی کیفین ہے، لیکن کافی میں زیادہ ہے۔ اور پھر تمباکو سگریٹ میں نیکوٹین ہے جو اس سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ خیر یہ کہیں اور نکل گیا میں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کافی پئیں لیکن یہ نہ اس کے فضائل نہ سنایا کریں، چائے بھی پئیں کافی بھی پئیں، فضائل نہ سنایا کریں، صحت کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ تو 2 ٹائم کا کھانا ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت بھی کسی پیغمبر نے نہیں کوئی ایسی چیز لی ہے جو باڈی کو وقتی طور پر ایکٹیو کر دیتی ہو۔ تو انبیاء کی جو زندگی ہے کھانے پینے میں، وہ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے اس میں۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا جو کھانے کے معمول تھا وہ زوال سے پہلے کھایا کرتے تھے، پھر کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو،
دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا کرو. شیطان آرام نہیں کرتا, وہ گدھے کی طرح جو ہے نا اپنے کام میں لگا ہی رہتا ہے. دیکھ لو شیطان کو ہر وقت بہکانے میں لگا رہتا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی دیر بھائی ریسٹ کر لے. تو انسان ریسٹ کرتا ہے تو اس کا دماغ فریش ہو جاتا ہے. تو یہ ہے نیچرل طریقہ باڈی کو, دماغ کو فریش کرنے کا, کہ دوپہر جب آپ نے کھانا کھایا تو آپ تھوڑا آرام کر لیں اور پھر رات کو کھانا کھائیں. ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں 24 گھنٹے, اور ڈاکٹروں نے ہی لگایا اس دھندے پہ کہ ناشتہ بہت ضروری ہے. تو ناشتے کرا کے لوگوں کی توندیں بڑھ گئی ہیں, پھر دوپہر کھاتے ہیں, پھر شام کو کھاتے ہیں, پھر رات کو الگ کھاتے ہیں. اب شکر ہے کچھ میڈیکل سائنس میں جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ آ رہے ہیں اسی طرف کہ نہیں بھائی اتنا کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے, فاسٹنگ ہونی چاہیے, 2 کھانوں میں وقفہ ہونا چاہیے. چلو دیر آئے درست آئے.